Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 369. Month of November 1996. Wise at Hyderabad Jamaat Khana in the morning, Baitul Khayal. Ya Ali Madad. سخی محبت کے روایت کوئی جانے اے سخی محبت محبت اشارہ ہے خدا تعالیٰ کی معرفت. معرفت کہتے ہیں پہچان کو. مولانا امام سلطان محمد سادات صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر ہر روز نہیں بن سکتا تو ہفتے میں ایک دن، اگر ہفتے میں بھی نہیں بنتا تو مہینے میں ایک دن آرام سے کسی کونے میں بیٹھ کے سوچو میں کون ہوں. کون سے مطلب ایسا نہیں کہ جو آدمی کا نام ہے وہ سمجھے کہ میں ابو علی ہوں، محمد ہوں، عبداللہ ہوں. یہ تو مطلب نہیں، یہ تو بدن کا پہچاننے کے لیے نام رکھ دیا، لیکن بدن جو ہے وہ میں نہیں ہوں. تو میں کون ہوں؟ سوچو میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. ایک ماں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے آتا ہے کہ معلوم نہیں کدھر سے آیا، اور آدمی مر گیا تو ہم دفن کر رہے تو کہاں چلا گیا. معرفت جو ہے خصوصی بیت الخیال، حضرت امام فرمایا یہ ایک سیریس چیز ہے. بیت الخیال کھیل نہیں. اس کا نام بیت الخیال یعنی خیال کے گھر میں چلے جانا. آنکھیں بند کر کے، آنکھیں اس لیے بند ضروری ہیں کہ ارد گرد کی چیزیں آنکھوں کے اوپر اثر کرتی ہیں تو دماغ تک اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. آنکھیں بند کرو اور اپنے انتر کے اندر یہ سوچنا چاہیے، اور سوچنا یہ چاہیے کہ میں کون ہوں. یہاں جو دینداروں میں آپ کو انسسٹ کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے بدن تو میں نہیں، لیکن انسان کے اندر خدا نے ایک جیو رکھا ہے. یہ جیو میں ہوں. لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آتما جو ہے جیو سے جدی چیز ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں.
میں نے اپنی واضحوں کے اندر کہا ہے، کبھی کبھی بھائی بہن والے سنتے ہیں، لیکن کبھی ایک چیز 10 برس کے بعد پھر یاد آتی تو کہتا ہوں، انسان کے اندر ایک جیو ہے، ایک روح ہے۔ رسول اکرم کو لوگ پوچھتے تھے کہ یا نبی روح کیا ہے؟ اب ان آدمیوں کو، عربوں کو کہ جو پڑھے لکھے خاص نہیں تھے اور جہالت میں نکلے سینکڑوں سال، ان کی سمجھ کے باہر بھی چیز تھی کہ یا نبی روح کیا ہے؟ پوچھتے تھے تو نبی چپ ہو جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ لیکن ایک دن وہی اتری کہ یہ لوگ تیرے کو یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہو کہ الروح من امر ربی، روح ہے وہ میرے رب کا حکم ہے۔ حکم جس کو ہم امر کہتے ہیں، امر ربی خدا تعالی کا حکم، یہ نور ہے۔ جس طرح سے خدا نے خلقت بنائی، اسی طرح سے نور بھی بنایا، اور خدا ہر وقت نئی نئی روحیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ مگر جو آپ کو میں نے عرض کی کہ روح جدی چیز ہے، جیو جدی چیز ہے۔ جیو کا رہنا ہارٹ میں ہے اور روح کا رہنا عقل میں ہے۔ روح کا مقام عقل ہے، جیو کا مقام ہارٹ ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں جو ہل سکتی ہیں، چل سکتی ہیں، ان میں جیو ہے، سب میں روح نہیں، کیونکہ سب میں عقل، انٹیلیجنس نہیں۔ اس لیے اس میں جیو، جیسے کہ جھاڑ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، گھاس ہے، اس میں جیو ہے، عقل نہیں، تو اس میں روح نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو جیو اس دنیا کے گلوب کے اوپر جو جیو بنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی جان ہے، جان یعنی جیو، جتنی بھی جان ہے وہ سب پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح سے یہ اتپتی ہوئی، ارتقائی منزلیں طے کی، ایولیوشن ہوئی، اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، انسیکٹس پیدا ہوئے۔ مگر اس کے پہلے سمندر کے اندر، جس کو ہم کورل ریف کہتے ہیں، کورل ایک قسم کا پتھر ہے، لیکن اس میں جیو ہے۔ وہ پتھر ہارڈ نہیں ہے، بہت سافٹ ہوتا ہے، سفید رنگ ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس میں جیو ہے۔ یہ جو پہاڑوں کے پتھر ہیں ان میں جیو نہیں، لائف نہیں، لیکن سمندر کے اندر جو کورل ہے، سفید پتھر ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح سے بعد میں جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ تمہیں विचार کرو کہ تمہیں پہلا کیا تھا پتھر ماں، پتھر تھی کیڑا مکوڑا ماں، એ પછી જાનવરો માં, પછી વાંદરામાં, પછી इंसान થયા। ये एवोल्यूशन है। 600 बरस पहले हमको और 800-900 बरस पहले पिछमस माँ बाप ने हमको ये चीजें हिंदुस्तानी जबान के अंदर फरमाई। इंसान आत्मा के अंदर ध्यान लगा के, जैसे कि इमाम फरमाते हैं कि कोने में बैठ के 15-15 दिन से, 8-8 दिन से ये ख्याल करो कि मैं कौन हूँ, यानी मेरा जो जीव है वो खुदा ताला की मर्जी से पैदा हुआ, हुक्म से पैदा हुआ, और खुदा ने अक्ल बख्शी, खुदा ने अता की, हमको रूह दी। अब हमारा मौत के बाद क्या होगा? देखो दीनदारों, हम इस्माइली हैं,
اور اسماعیلی ہونے کے کارن کیا وجہ کیا کہ ہم کو امام ملا ہے. ہمارا جو دین ہے اسلام ہے، لیکن ہمارا مذہب اسماعیلی ہے. مذہب کہتے ہیں دین پر چلنے کا طریقہ، اسی لیے ہمارا نام اسماعیلی طریقہ پڑ گیا. طریقہ عربی لفظ ہے، مذہب بھی عربی لفظ ہے. دین اسلام ہے ہمارا، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا بھیجا ہوا محمد رسول اللہ ہے، اور نبوت ختم ہو گئی تو امامت کا سلسلہ جاری رہا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. ہم لوگ شریعت کے خلاف نہیں ہیں، مگر شریعت میں ہم لوز ہیں. شریعت مانتے ہیں، مگر شریعت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں مانتے، کیونکہ شریعت رسول اکرم کی وفات کے بعد بہت بڑھ گئی اور شریعت میں لوگوں نے بہت کچھ اضافہ کر دیا. یہ وجہ ہے کہ ہم شریعت کو بہت زیادہ ریجڈلی نہیں مانتے، لیکن مانتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ نبی کے حکم پہ عمل کیا جائے. نبی نے ہمیں نماز کے لیے، نماز عربی لفظ نہیں ہے، نماز فارسی لفظ ہے، اور سب سے پہلے نماز کا جو لفظ ہے یہ فارسی لوگ فارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مذہب کے اندر نماز کا لفظ ہے، مگر اس کا لفظ ہے صلاۃ. صلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا، اور ہم کو ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے، جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام ہم نے دعا رکھا ہے. دعا کہتے ہیں مانگنا، اور صلاۃ کا مطلب بھی یہ ہے مانگنا. عاجزی سے، انکساری کے ساتھ، حلیمی سے خدا کے پاس مانگنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. یہ چیز ہمارے ہاں دعا ہے. تو یہ شریعت ہے کہ ہم 3 وقت دعا پڑھتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. ہم کو ہمارے طریقے نے 3 وقت کہا، اور ان 3 وقتوں کے اندر ہم مسلمان بھائیوں کی جو شریعتی نماز ہے اس کے اندر 17 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری 3 دعاؤں کے اندر 18 رکعتیں ہیں. تو ہم لوگ ان سے 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں. یہ شریعت ہے جماعت خانے میں آنا. جماعت خانے کے اندر آ کے ہم مولا کے پاس، مکھیانی کمڑیانی کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں تھا. ہمارے طریقے میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی. عام لوگ جو ہمارے مسلمان ہیں ان کو علم کا کوئی پتہ نہیں، اور خود ہماری جماعت کے اندر بھی میجورٹی جو ہے نا، ہماری جماعت کے لوگ بھی، ان کے اندر بھی علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. مگر میں طریقے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے رسول اللہ نے جو شریعتی باتیں کی ان میں تبدیلی ہوتی رہی، علماؤں نے تبدیلیاں کی، لیکن مین چیزیں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کو روحانی رستہ دکھا سکوں. تو ہمارے جماعت خانے کے اندر یہ شریعت ہے جماعت خانے میں آنا. اور مومنوں، ہمیں جیسا میں نے کہا سنجیدہ ہونا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے. یہ حضرت امام کا گھر ہے، حضرت امام ادھر رہتے ہیں، ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھتے، مگر نورانی حالت میں ہر جماعت خانے کے اندر 24 گھنٹے مولانا حضرت امام ہوتے ہیں. آپ صبح 10 بجے آؤ، شام کو 4 بجے آؤ، رات کو 12 بجے، جب بھی آؤ،
یہاں حضرت امام حاضر ہے، اس لیے جماعت خانے کا بہت ادب کرو، جماعت خانے کی بہت عزت کرو. اور یہ جو عزت، یہ ادب ہے، یہ روحانی طریقے کے اندر ہیلپ کرتا ہے. آپ اگر عزت نہیں کرتے کسی کی تو آپ اس کا حکم تو کبھی نہیں مانیں گے. جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، عزت و توقیر دیتے ہیں، تو آپ عزت کے حساب سے وہ آپ کو کچھ کام کہتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں. حضرت امام، جس کو ہم اللہ کا نور کہتے ہیں، ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں، حضرت امام کی عبادت نہیں کرتے، ایسا نہیں سمجھنا. نور ہے، اس کی ہی عبادت ہوتی ہے. ہم نے حضرت امام کے بدن کی کبھی عبادت نہیں کی. ہم نے اللہ کا بھاگیدار شریک کبھی کسی کو نہیں بنایا. ہم خدا کو ایک ماننے والے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا طریقہ مرشد اور مرید کا طریقہ ہے، اس لیے مرشد کا حکم ماننا ہمارے لیے خدا کے حکم ماننے کے برابر ہے. یہاں مرشد سے مراد میری پیر ماں باپ ہے. پیری جوما وہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے، اور جو صاحبی جوما ہے، جو امام ہے، وہ خدائی نور ہے. حضرت امام 20 برس کے تھے لگ بھگ، ان کو امامت ملی. حضرت امام ظاہر ہوئے، اس کے پہلے نور تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ جو بھی امام یا پیر یا نبی بننے والا ہے، خدا اس کو پیدائش سے ہی یہ درجہ دیتا ہے. یہ پاک ہستیاں جو ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، وہ بچپن سے، پیدائش سے ہی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ ایک عظمت بخشنے والا ہے. کوئی نبی، کوئی امام، کوئی پیر، یعنی یہاں میرا مطلب پیر سے وہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں، جیسے کہ پیر صدرالدین، پیر شمس، یہ لوگ پیدائش سے ہی پاک ہوتے ہیں. وہ لوگ گناہ نہیں کرتے، ان کو یہ نوری بخشش ملنے والی ہے، اس لیے پہلے سے ہی ان کے جیو آتما ایسا ہوتا ہے. تو امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور نسل بنسل باپ سے بیٹے کو چلا آیا. پوتا ہے وہ بھی بیٹا ہی ہے، نسل ایک ہی ہے. قرآن شریف میں ہمیں اس بات کے بہت سے ثبوت ملتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام جو تھے، نبی ابراہیم، خدا نے ایک دن ان کو کہا، اے ابراہیم، اب یہ وحی اتری. خدا کی جو وحی ہے اس کے 3 طریقے ہیں. وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کے آنے. لوگ ان کو نہیں دیکھتے، لیکن نبی دیکھتا ہے تو وہ پیغام دیتے ہیں. وحی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اندر سے خدا تعالیٰ کا پیغام ملے، اور نبی اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے آدمی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. تیسرا طریقہ وحی کا یہ ہے کہ نبی سوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نبی، کوئی امام، کوئی پیر ہماری طرح نہیں سوتے. ہم تو جب بھی سوتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ 5 ہستیاں ہماری طرح نہیں سوتے. آنکھیں ضرور بند ہوتی ہیں، لیکن دل جاگتے ہوتے ہیں. ان کو خواب اور سپنے بھی آتے ہیں، لیکن نبیوں، اماموں یا پیروں کے جو سپنے ہوتے ہیں، خواب ہوتا ہے، وہ وہی ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سے سوئے تھے، اور ان کو پیغام ملا، اے ابراہیم، تیری پیارے سے پیاری چیز جو ہے وہ ہمارے لیے قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، میں نے تو سب کچھ خدا کو دے دیا. خیال آیا کہ اسماعیل
میرا سب سے پیارا ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچے نہیں ہوتے تھے، یعنی بی بی سارا تھی ان کی جو گھر والی، بوڑھے ہو گئے دونوں. 75 برس کی عمر ہوئی بی بی سارا کو. ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں تھی. تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہا، یا اللہ، کیا میں وانجیا یعنی بے اولاد مروں گا؟ خدا نے کہا نہیں، میں تمہیں اولاد دوں گا. خوش ہوئے. بیوی سے بات کی تو سارا بیوی کہنے لگی شرم نہیں آتی، اب اس عمر میں 75 برس میں مجھے بچے ہوں گے؟ اس نے کہا دیکھو، خدا جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے مولا، تو جانتا میں 99 سال کا ہو گیا، مجھے بچے ہوں گے، تو خدا کہتا ہے یہ تیرے سامنے پتھر پڑا ہے نا، میں چاہوں تو اس پتھر میں سے 25 جوان بچے میں ابھی تیرے سامنے پیدا کر دوں. سجدہ کر کے معافی مانگی کہ میں نے تیری قدرت کے اوپر شک کیا. وہ جو چاہے سو کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، یعنی بی بی سارا کو پھر بھی اولاد نہ ہوئی 75 برس کی عمر میں. تو بی بی سارا کی ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا حاجرہ. بی بی سارا نے کہا کہ دیکھ میں تو بوڑھی ہو گئی، یہ جوان ہے حاجرہ، میں اس کو تمہیں سونپتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے نکاح کیا اور حاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل پیدا ہوئے. عربی زبان کا جو لفظ ہے سما کہتے ہیں سننے کو. اسماعیل سنا ہوا. تو جو دعا مانگی تھی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. 9 یا 11 سال کے بعد بی بی سارا کو قریب 90 برس کی عمر میں یعقوب پیدا ہوئے. ان دو بھائیوں کے درمیان یا 9 یا 11 برس کا فرق تھا. وہ 75 برس میں کہتی تھی کہ مجھے کیسے بچے ہو سکتے ہیں، لیکن 90 برس کی عمر میں بچے ہوئے. اسماعیل علیہ السلام اکیلے تھے، ابھی تک ان کا بھائی پیدا نہیں ہوا تھا. اور خدا نے کہا میرے راستے میں تیرے پیاری سے پیاری چیز قربان کر. تو خیال گیا اسماعیل کی طرف. اسماعیل کو بہت چاہتے تھے کیونکہ بوڑھی عمر کے اندر یہ اولاد ملی تھی. سوچنے پڑے کیا خدا یہ چاہتا ہے میں اسماعیل کی قربانی کروں. سارا دن نکل گیا. دوسری رات کو پھر یہی حکم ہوا ہے اسماعیل اپنی پیاری چیز جو تمہیں بہت پیاری ہے قربان کرو. بات اس لیے دیکھو علم کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ہم پڑھ جاتے ہیں ایک سٹوری کی طرح، لیکن اس میں ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. وہ تو نبی تھے، پاک تھے، اور ہمیشہ نبیوں کی باتوں میں ہمیں سیکھنے کے لیے چیزیں بنی ہوئی ہیں. جو کچھ بھی نبیوں نے، اماموں پیروں نے کیا ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں وہ چیزیں کرنے کی، لیکن ہم کو دکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے اس میں سے ہمیں لیسن ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ خدا کون ہے، مگر جب دنیاوی حساب سے ان کی اولاد نہ ہوئی تو اولاد مانگی. اب خدا نے جب دیا تو اس چیز کو بہت پیار کرتے تھے، اور خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس جیسا پیار تم کسی اور کو کرو. خدا کو پیار کرتے ہیں، لیکن اسماعیل سے بھی پیار کرنا یہ چیز خدا کو منظور نہیں. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الرقیب. رقیب کس کو کہتے ہیں؟ میں خالی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک لڑکی ہے اور 2 لڑکے ہیں، اس لڑکی سے پیار کرتے ہیں، تو یہ 2 لڑکے ایک دوسرے کے رقیب ہیں. یہ نہیں چاہتا کہ میری پیاری کو کوئی دوسرا پیار کرے. خدا رقیب ہے. جو لوگ خدا کو پیار نہیں کرتے، کسی اور کو پیار کرتے ہیں،
تو دنیا کی زبان میں کہوں اور معافی مانگتا ہوں مولا سے، خدا کو جلاپا ہوتا ہے کہ میرے سوائے اور کس کو پیار کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ جلاپا کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، خدا نہیں جلتا، وہ پاک ہے اس چیز سے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں خدا کو یہ منظور نہیں کہ میرے سوا تم کسی اور چیز کو پیار کرو۔ شام کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، ہم جس کو پیار کرتے ہیں وہ کہتا ہے جماعت خانے آؤ، ہے جماعت خانے، دکان میں روزی ملتی ہے، دعا پڑھ لوں گا گھر پہ، پڑھ لو۔ مولا نے کہا جماعت خانے آؤ، اور آپ دکان پر بیٹھے ہوئے پھر کہتے ہیں یا مولا تم میرے کو روزی رزق دے۔ ارے بات تو اس کی مانتے نہیں، وہ کہتا ہے شام کو جماعت خانے آؤ، آپ کہتے ہو میں نہیں آ سکتا، میں دکان پہ بیٹھا ہوں۔ تو آپ کا اور مولا کا تعلق سبند کیا ہے؟ محض منہ سے، محض منہ سے۔ حسن امام نے 2 برس پہلے لندن میں آئے تو فرمان فرمایا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کنوکشن کے اوپر ہے۔ کنوکشن یعنی ایک قسم کی قسم کھانی، ایک قسم کا اقرار کرنا، جس کو ہم بیعت کہتے ہیں۔ اور بیعت جو حضرت امام کی ہوتی ہے، ہم اس میں یہی کہتے ہیں کہ یا مولا یہ تن من دھن سب تیرا ہے، مگر منہ سے، عمل سے نہیں۔ عمل جب تک نہیں، دوا کی بوتل سامنے پڑی ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے تو بخار نہیں جائے گا نا، پیو تو بخار جائے۔ اسی طرح سے مذہب ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو مذہب ہے یہ مذہب نبیوں کا مذہب ہے۔ ہم کو مل گیا، پھر صدر دین نے لوٹ کے ہم کو دے دیا۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر صدر دین نے میرے کو باندھ لیا ہے، بس وچن کا باندھا ہوا مولا بھی، وگرنہ ہم حضرت امام کی مریدی کے لائق نہیں ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے ہاں، تھوڑے سے، میں پرسنٹیج نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کہنا چاہوں تو دینداروں 10% سے زیادہ نہیں کہ جو اپنے مذہب کے اندر سیریس ہیں اور اپنی روحانی بات کو جانتے ہیں۔ 90% ہماری جماعت سوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، دنیا کی موہ ممتا لالچ میں، دنیا کے موج شوق میں۔ کل رات کو میں مفتی صاحب کو کہہ رہا تھا، رات کے 1 بجے تک یہ بم پھوٹ رہے تھے، 1 بجے تک سونے نہیں دیا۔ اور میں ابھی صبح جب آیا تو نیچے دیکھو وہ پھوٹے ہوئے پٹاخے جو ہیں اس سے یہ سب سامان جلا ہوا پڑا ہے، اور مجھے پتہ لگا کہ کسی ایک پٹاخے نے جماعت خانے کے ایک کانچ کو توڑ دیا۔ ہم اسماعیلی، کیونکہ ادھر تو کوئی نان اسماعیلی نہیں رہتا، ہم اسماعیلی ہو کے اور ان چیزوں کے اندر پڑے، کیا یہ ہمارا پرسنگ یا ہماری تعطیل ہے؟ دیوالی سے ہم کو تعلق کیا ہے؟ یا ہولی سے ہم کو کیا تعلق ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور اس میں بھی ہم اسماعیلی ہیں، ہم لوگ باتونی ہیں، عابد ہیں، ہمارا طریقہ صوفی طریقہ ہے۔ ہم رات کو اٹھ کے خدا تعالیٰ کے عبادت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، ہمارا طریقہ روحانی طریقہ ہے۔ اور یہ جوانوں کو اور بچوں کو سمجھانے والے ان کے والدین اگر نہیں سمجھائیں تو اس کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ یہ دنیا کی موت شوق، یہ دنیا کی چالاکیاں، یہ دنیا کی بدماشیاں ہمارے لیے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہندوؤں کی دیوالی کے اندر ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، مفت ملتے ہیں کہ پیسے لگتے ہیں۔ اسماعیلی کا پیسہ، حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ مومن کا پیسہ خدائی پیسہ ہے، ہم نے دسوند دے کے روزی کھائی ہے۔ ہمارے پیسے اس طرح سے
فضول نہیں جانے چاہیے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ لوگ دسویں میں کچے ہو، اور دسویں میں پکا ہونا جو کہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. ہمارے مذہب کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہ دسویں اور 3 وقت کی دعا برابر پڑھی جائے، ریگولر پڑھی جائے. ایک دن بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، ایک وقت بھی گمانا نہیں چاہیے. کوئی بات نہیں، انسان کبھی بھول سے یا سفر میں کبھی تھوڑا لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، مگر 3 دعا ہر روز پڑھنی چاہیے، صبح شام اور شام کے بعد رات کے اندھیرے. اگر یہ چیز نہیں تو ہم نے مذہب سیکھا ہی نہیں. جیسا میں نے آپ کو عرض کی، مولا کہتا ہے کہ مومن کا پیسہ خدا ہی پیسہ ہے، اس لیے کہ مولا ہماری ملکت مال میں حصے دار ہے. مومنوں، خدائی پیسہ کہہ کے امام نے ہمیں ایک نئی چیز بتائی ہے. حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا. آدھے پونے گھنٹے کے اندر تو ہم جماعت خانے سے نکل جاتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں ان چیزوں کو پڑھو تو ہمارے دل کے اندر صفائی پیدا ہوئے، نرماش پیدا ہوئے. مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں، اے بندے تو سوچ تو صحیح کہ خدا نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری روزی بھیج دی. پیدائش کے وقت بچے کے جنم سے پہلے ماں کو دودھ اتر آتا ہے. بچے کے جنم کے بعد نہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو دودھ اتر آتا ہے. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے تیری روزی کا بندوبست کیا. تو دنیا کے اندر کیوں یہ سوچتا نہیں ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے کیا وہ تجھے روزی رزق نہیں دے گا؟ برابر دے گا. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ماں کا جو دودھ ہے وہ خدا تعالیٰ کی دین ضرور ہے، لیکن ماں نے اپنا لہو دودھ بنا کے بچے کو دیا، تو ماں کے اس دودھ کا ہمارے اوپر قرضہ ہے. چھٹی کا جو دودھ ہے اپنی زندگی میں بھلے ماں بوڑھی ہو چکی، مگر یاد رکھو دیندارو، ہر بچے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی ماں سے اپنے دودھ کی معافی مانگے. ماں، میں نے تیرا دودھ پیا ہے، اس پہ میرا حق نہیں تھا لیکن حق بنایا گیا، تو میرے کو اپنا دودھ معاف کر. ماں کی دودھ کی معافی مانگنی چاہیے، اور یہ چیز ایک حکمت رکھتی ہے. اب خدا تعالیٰ جو ہم کو روزی دیتا ہے وہ دیتا ہے. آپ نے 8 روپے کمائے، میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ 8 روپے آپ کے نہیں ہیں، مولا نے آپ کو دیے. تو جو غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس نے کمائی کی سیٹ کی طرف سے، تو وہ پیسے لے کے سیٹ کے پاس گیا. ہم بھی 8 روپے ہم نے کمائے تو مولا کو کہا، یا اللہ تیرا شکرانہ ہے کہ تو نے مجھے 8 روپے دیا. تو مولا اس میں سے 1 روپیہ لیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے 7 روپے تم کھاؤ پیو. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم حضرت امام کو دسویں دیتے ہیں. حضرت امام کے پاس جو کچھ بھی ہم نے کمایا وہ ہم اس کے پاس رکھ دیتے ہیں مینٹلی. امام اس میں سے 1 روپیہ لے کے ہم کو کہتے ہیں 7 روپے تم کھاؤ. تو ہماری جو روزی ہے دسویں دینے کے بعد وہ مولا کی بخشش ہے. دسویں نکالو تو بعد جو بچتا ہے وہ بخشش ہے. اس لیے مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا، مومن کا پیسہ خدا کا پیسہ ہے، خدائی پیسہ ہے. یہ پیسہ جو دسویں نکال کے ہم نے مکھی صاحب کے ہاتھ پہ دیا، کیونکہ وہ مولا کے وکیل ہیں. مکھی کا مڑیا، مکھیا نہیں کا مڑیا نہیں.
اب باقی کے پیسے مولا کی بخشش ہے. یہ بخشش جو مولا نے ہمیں دی ہے وہ یہ پٹاخڑے پھوڑنے میں اور دوسری بدیوں کے اندر جائیں ہمارے پیسے. کوئی سگریٹ پیتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے. مومن کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے. مومن کو پیسہ خرچ کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ میرا پیسہ حلال جاتا ہے کہ حرام کی طرف جاتا ہے. یہ چیزیں روحانی چیزیں ہیں. ہر قدم کے اوپر ہمیں اپنی روحانیت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم ساری زندگی کوششلی سمجھ کے سوچ کے ہوشیاری سے حلال کی طرف جائیں تو دینداروں پھر صبح 4 بجے کی عبادت میں ہمارے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے. مگر وہ دل کہ جو کدورت سے بھرا ہوا ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, اس میں کیسے روشنی آوے؟ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کرسی کے اوپر آپ نے کچھ سامان رکھا ہے, کوٹ رکھا ہے, ٹوپی رکھی ہے, اور حضرت امام کو کہتے ہو مولا آ. اب اپنی کرسی کے اوپر کرسی کو خالی کرو تو مولا بیٹھے نا. کرسی ہمارا دل ہے, ہمارے دل کے اندر دنیا پھنسی ہوئی ہے. تو اس دل کے اندر حضرت امام کیسے آوے؟ صبح کتنی بھی عبادت کرو, دل کو پہلے خالی کرو, دل کو صاف کرو. حضرت امام کے سوا اس دل پہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. مومنوں, صبح کی عبادت کے لیے 1 گھنٹے کی عبادت کرو, باقی کے 23 گھنٹے اس عبادت کی ہوئی عبادت کا دھیان رکھو کہ یہ بگڑ نہ جاوے, گناہ نہ ہوئے. جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا, انسانی ویکنس ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا. درخانہ بامبے میں ایک وقت مہمانیاں تھی. امام سلطان محمد شاہ داتار کے حضور میں لوگوں نے جو مہمانیاں رکھی تھیں, وہ زمانے کے اندر مہربانیاں بہت ہوتی تھی. پاٹ پہ مہمانی پڑی ہے, کیش پڑے ہیں, فروٹ ہے, جو کچھ بھی من مراد ہے. کرسی پہ حضرت امام سلطان محمد شاہ بیٹھے, ساری فیملی اس طرح سامنے بیٹھتی تھی. ایک مہمانی ادھر, کسی دوسری فیملی ادھر, تیسری فیملی ادھر. ایسا امام اٹھ کے سب کی مہمانی میں جاوے. آج تو مولا کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے, 3 آدمی مہمانی لے کے آتے ہیں, مولا ان کو دعا سیکھ دیتا. مگر وہ زمانے میں مولا ہر فیملی میں کرسی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. ایک آدمی کی مہمانی تھی, بھگت تھے, مومن تھا. اس نے خیال کیا آج میں مولا کو لوٹ لوں. مولا کے بیٹھے کچھ باتیں چیتیں ہوئی تو مولا نے اسے پوچھا کچھ کہنا ہے, کیونکہ من کی بات تھی. کہتے خدا میں بہت گنہگار ہوں, میرے گناہ بخش دو. مولا فرمایا دیکھو انسان ہے, اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا. صاحب نے نہیں کہا میں معاف کرتا. بھگت کے دل میں مزہ نہ آیا. کہتے خدا میں بہت گنہگار ہوں. مولا فرمایا ہاں انسان کی کمزوریاں ہیں, انسان گناہ کرتا ہے, جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا. اس نے کہا کہ یہ بھی گیا. اب تیسری دفعہ پھر مولا کو جب اس نے کہا تو مولانا سلطان محمد شاہ نے, ایک لڑکا بیٹھا تھا, اس کے پاس رومال تھا. فرمایا یہ رومال دے مجھے. وہ لڑکے نے رومال دیا. مولا نے رومال کھولا. آپ کو معلوم ہے وہاں لفٹ ہے درخانے کے اندر, تو ایسا رومال کھول کے مولا نے اپنے منہ پہ ایسا رکھا, منہ کو چھپا لیا, گھونگھٹ نکالا ایسا. مولا اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم کبیرہ گناہ کرتے ہو, کبیرہ لفٹ جتنا گناہ کرتے ہو, تم اپنا مولا فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے, ہم اپنا منہ چھپا لیتے ہیں, یعنی کہ میں اس کی درکار نہیں کرتا. آٹومیٹیکلی عبادت بندگی کرو, جماعت کرنے آؤ,
تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں بخشے جاتے ہیں. لیکن پھر مولا فرمایا لفٹ جتنا گناہ کرو گے، کبیرہ گناہ کرو گے، کبھی معاف نہیں ہوگا. معمولی گناہ ہوتے ہیں مومن سے تو مولا نے اپنا منہ چھپا لیا کہ میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. زندہ کہا تو ایک ہاتھی مولا کو ہم نے پریزنٹ کیا، اتنا ثواب ملے. قائم پایا کہا تو ہم نے گھوڑے کی مہمانی مولا کو دی، اتنا ثواب ملے. اندر ایک ایک قدم کے اوپر چل کے آؤ. ادھر رستے میں وہ دروازے سے مکی صاحب کے پاٹ تک آتے آتے مولا کے ساتھ باتیں کرو. یا مولا میرے گناہ بخش دے، میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ کہو، صلوات پڑھو، یہاں آ کے دعا کرا کے اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد سجدہ کرو، ایک تسبیح نکالو 40 دانے کی، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، یا مولا معاف کر دے مجھ کو، آج صبح سے سانझ تک، صبح شام تک میں نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں، تو رحیم ہے، بخش دے. مولا کے ساتھ اپنی معافی مانگو. اس کے بعد ایک صلوات کی تسبیح پڑھو. اب اس صلوات کی تسبیح حضرت امام کی روحانی مہمانی ہے. رسول اور آل رسول کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں، یہ ان کی روحانی مہمانی ہے. مولا بہت خوش ہوتا ہے درود سے، صلوات سے. ہر بچے کو کم از کم اور چھوٹی عمر میں سکھاؤ بچوں کو کہ سارے دن میں ایک تسبیح صلوات کی ضرور نکالو. لیکن تسبیح کا مطلب 101 دانہ ہے. ہماری تسبیح جو اسماعیلی تسبیح ہے وہ 101 دانے کی تسبیح پیروں نے بنائی ہے. صلوات کی تسبیح پڑھو. اور پھر جماعت خانے کے اندر جو گنان بولے جاتے ہیں، گنان بولو. مومنو بن سکے تو کم از کم 5-10 منٹ دعا سے پہلے جماعت خانے میں آؤ، کم از کم 5-10 منٹ. جیسا میں نے عرض کیا ہے زندہ. سننے والے نے کہا قائم پایا. رستے میں ادھر تک آتے آتے اپنے دل میں مولا سے معافیاں مانگتے رہو. آرام سے بیٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح نکالو، گناہ کی معافی چاہو، صلوات کی تسبیح نکالو، مولا کی وکھان کرو، عزت کرو. اور پھر بعد میں کچھ تسبیحیں نکالنی ہیں نکالو، وغیرہ گنان بولا جاتا ہے. گنان کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ بولتے رہو. دعا پڑھی شروع ہوئی، سجدے کے اندر یہی سمجھ کے کہ میں حضرت امام کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں، اس طرح سجدہ کرو. سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کرنا، سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو سونپ دینے کو سجدہ کہتے ہیں. اور جب اماموں کے پٹھیاں شروع ہو گئے تو ہر امام کے نام کے ساتھ بولنے والا کہتا ہے مولانا علی، مولانا حسین، تو آپ اس وقت صلوات ساتھ ساتھ پڑھتے رہو. ہر ایک امام کے ساتھ صلوات پڑھو. اگر ساری صلوات پڑھتے جاؤ گے تو 5-7 نام نکل جائیں گے. تو صلوات کی شارٹ فارم کیا ہے؟ علیہ السلام. نبیوں اماموں کے ساتھ ہم علیہ السلام لکھتے ہیں. یہ علیہ السلام کا مطلب صلوات ہے. مولانا علی آپ کہو علیہ السلام، مولانا حسین آپ من میں کہو علیہ السلام، مولانا زین العابدین علیہ السلام، مولانا اعلیٰ ذکر السلام علیہ السلام. ہر اماموں کے نام کے ساتھ ساتھ علیہ السلام پڑھتے رہو. تو یہ 49 امام ایک وقت میں ہم ان کا نام لیتے ہیں. 3 وقت میں 147 نام ہوتے ہیں. تو آپ نے 147 دفعہ زیادہ صلواتیں پڑھی. دعا میں صلوات ہے، پہلے پارٹ میں بھی ہے. یہ جو صلوات ہے اس میں بہت بڑی طاقت ہے. اگر کوئی خدا نہ کرے آپ کو تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے یا کوئی مراد ہے، تو امام سلطان محمد شاہ کی ایک چابی بتاؤں آپ کو، اس چابی کا استعمال کرو. مولا فرمایا جو لوگ صبح کی دعا کے بعد 2 تسبیحیں صلوات کی پڑھے تو جو مانگے اس کو ملے. میں نے ایک دفعہ واعظ کی اس کے اوپر. اب یہ 2 صلوات کی جو تسبیحیں ہیں
امام نے یہ بات لگ بھگ 1920s میں کی ہے. مکھی میگھ جی مورجی تھے یہاں جرخانے کے مکھی. جب وہ گزر گئے کیونکہ ان کی جوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی، 32 برس کا ان کا جوان لڑکا تھا، وہ گزر گیا اور ایک ہی لڑکا تھا، لڑکے کی 2 لڑکیاں تھیں. جب مولا آئے ادھر تھوڑے مہینے کے بعد تو مکھی بہت دلگیر ہوئے. مولا کو کہتے ہیں مولا کچھ کے تھے نا، اور مولا کے ساتھ کچھی میں بات کرتے تھے مکھی میگھ جی. مولا کو کہتے ہیں کہ خدا بند مجھے ہکڑو چھوکڑو کندھو دین والو تو ان کے کھانے گرے انے مکے کندھو کیر دیندو. یعنی باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا جنازہ اٹھاوے، لیکن جوان بچہ نظر کے سامنے مر جائے بوڑھی عمر میں، ایسا دکھ مولا کسی کو نہ دے. یہ دکھ کسی سے مومن بھی ہے تو بھی انسان تو ہے نا. تو مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا مکھی تیری میت کو میرا لڑکا کندھا دے گا. خوش ہو گیا. مولا کہتے ہیں میرا لڑکا، تو اپنے لڑکے کی بات کرتا ہے، میرا لڑکا تیرے کو کندھا دے گا. اور جب 1932 میں مکھی میگھ جی گزر گئے تبھی پرنس علی خان یہاں تھے انڈیا میں. مولا نے ٹیلی گرام کیا پرنس علی خان کو، کہا کہ مکھی کے جنازے میں جاؤ. پرنس علی خان نے اس کی میت اٹھائی. ابھی مکھی ساری اپنی ملکت مولا کو لکھ گیا. اس وقت میگھ جی مکھی کے پاس ایک مینیجر کے طور پہ ایک آدمی تھا. درخانے کے سامنے اس کی بعد میں دکان ہوئی. ہاشم علی بھائی، اس کو 40 روپے پگار ملتی تھی. مولا کے نام کی ساری ملکت آ گئی. اب اس میں ایک مکان ایسا تھا کہ وہ اچھی جگہ پہ نہیں تھا، ویشیا واڑے کے اندر وہ مکان تھا. ہمارے کمڑیا قاسم علی چھبیل داس نے مولا کو کہا کہ یا مولا یہ ایک مکان ایسا ہے، میں نے آپ کا بورڈ اس کے اوپر نہیں لگایا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ ایسی جگہ ملکت آپ کی ہے، تو مولا میری عرض ہے کہ یہ مکان بیچ ڈالو. مولا فرمایا اچھا اس کی قیمت نکالو. قیمت نکلوائی گئی، اسٹیمیٹ ملا. صاحب نے اس کو ہاشم علی بھائی کو بلایا. اب یہ ہاشم علی بھائی نے جب یہ بات سنی کہ ہر روز 2 تسبیحیں سلوات کی نکالنے سے تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا. ابھی 40 روپے میں ماں، 4-5 بچے، بیوی، بہت مشکل ہوتا تھا. اور آدمی بڑا نیک مومن شخص تھا. مولا کو یہی کہ یا مولا یہ تنگی کے دن دور کر دے. تو اب تنگی کے دن دور ہونے کا وقت آیا. ہاشم کو بلایا. مولا نے کہا ہاشم یہ فلانی بلڈنگ ہے، اس کا کتنا کرایہ آتا ہے؟ کیونکہ وہ کرایہ روز ملتا تھا. اس نے کہا کہ خدا 4000 روپیہ ہوتا ہے. 7-8 مالے کی بلڈنگ تھی. مولا کہتے ہیں ہاشم یہ مکان تم خرید لو. ارے اس کو تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے مولا میری 40 روپے پگار ہے. ماما فرمایا صبر کرو، ہم کہنا چاہتے ہیں پورا سنو. دیکھو یہ مکان تم خرید لو. اب وہ سمجھتا نہیں ہے. پھر بولا مولا میرے پاس کچھ نہیں، کھانے کو بھی پورا نہیں ہے. مولا فرمایا دیکھو ہم نے تم کو 2 دفعہ کہا چپ رہو. پھر تیسری دفعہ جب بولنے لگا تو صاحب نے کہا ٹھہر، یہ مکان تمہارے نام پر کر لو، ابھی نہیں. 4000 روپیہ آتا ہے، 2000 ہمارے خزانے میں رکھو، 2000 تم رکھو. 40 روپے کے 2000. لیکن مولا کیسا کروں؟ فرمایا یہ جو 2000 روپیہ تم در مہینے دیتے رہو گے یہ میں اس کی قیمت میں جمع کروں گا.
جب پیسے پورے ہو جائیں تو پھر بس پورا ہو گیا. 40 روپے کے 2000، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنی تنگی کا ہی مولا کے پاس حساب رکھتا تھا. اس دھنی کے ہزاروں رستے ہیں، وہ جو چاہے سو کر سکے. لیکن مومن اگر سچا ہے تو پھر مولا اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا، مگر مولا وقت دیکھتا ہے. کون سی چیز کس وقت چاہیے ہم کو پتا نہیں. دعا مانگتے رہو. دعا مانگتے مانگتے کبھی 1 برس نکل گیا تو آپ یہ سمجھو گے کہ مولا سنتا نہیں ہے. ارے وہ سب سنتا ہے، لیکن وہ موقع دیکھتا ہے. کس وقت کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اس دھنی کو معلوم ہے. دعا مانگتے رہو، 1 برس نہیں 10 برس بھی. مطلب یہ ہے کہ مولا کے اوپر شک کر کے کہ میں نے اتنا مانگا مولا سنتا نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا. وہ نہیں دیتا کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے. اور ضرور کسی نہ کسی دن جب وہ وجہ ٹھیک ہو جائے گی تو مولا آپ کی مراد پوری کرے گا. مگر دنیا بھی مانگو، خوشی سے مانگو. ارے دین کے لیے بھی، دل کے لیے، روح کے لیے بھی کچھ مانگو. یا مولا میں تیرا مرید ہوں، مجھے روحانی طاقت دے، مجھے اپنی شناخت دے، مجھے اپنی روحانی بخششیں دے. یہ بھی مانگو. بیت الخیال ہمارے مذہب کا ایسنس ہے، ایسنس. اور بیت الخیال کے اندر زیادہ ترقی ہوئے اس کے لیے چوکھی دسوند بہت ضروری ہے. مولا آپ کا بھاگیدار ہے، اور اگر آپ اپنے بھاگیدار کے، اپنے بزنس کے پارٹنر کے پیسے کھا جاؤ تو پھر وہ پارٹنر آپ کو ضرورت کے وقت پیسے کی مدد نہیں کرے گا. اور یہ بے ایمانی ہے، اچاپٹ ہے. ایمان کا حق دے دو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. بہت دفعہ میری زندگی کے اندر ایسے لوگ آئے، اور الحمدللہ جن نے یہ بات سنی، اور وہ بات میری نہیں مولا کی بات ہے کہ 10 برابر دو گے تو تم دنیا میں حیران نہیں ہوگے. پھر حسن کبیر دین کے جو 10 کے پاٹ ہیں اننت اکھاڑے کے اندر، وہ سارے پاٹ نکال کے ایک دفعہ رکھو اور روز پڑھا کرو کہ جو 10 ہے نا وہ ہمارے دین کو سمجھنے کا رستہ ہے. 10 بغیر دین نہ جانو تمہیں دین کا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ دین کیا چیز ہے. اور 10 دینے سے حیران کبھی نہیں ہوگے. جو 10 نہیں دیتا تو پھر ماں باپ کہتے ہیں وہ کوروں جیسا ہے کہ جو پانڈووں اور کرشن کے دشمن تھے. امام سلطان محمد شاہ 1945 کے اندر مڈغاسکر گئے اور فرمان کیا کہ 10 جو ہے وہ امام کی روحانی حکومت کا ٹیکس ہے. جو آدمی 10 نہیں دیتا وہ امامت کا دشمن ہے. 10 بہت ضروری چیز ہے. دنیا اور دین کی آبادی کے لیے 10 بہت ضروری چیز ہے. اگر 10 کلین ہوگی، میں آپ کو کہتا ہوں برابر 10 دو تو انشاءاللہ 1 برس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 10 کا کتنا فائدہ ہے. دکھ تکلیف تو دنیا میں رہنے ہی والے ہیں، وہ مٹیں گے نہیں. مگر ہم مومن ہیں، حضرت امام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور دینداروں اپنی حالت کو سمجھ کے ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ مولانا حضرت امام کو شرمندہ ہونا پڑے. ہمیں ایسا کام نہیں کرنا پڑے کہ مولانا حضرت امام کے نام کو ساتھ لگایا جائے. ارے دیکھو یہ آغا خان کے مرید کیا کام کرتے ہیں، حضرت امام کا نام بیچ میں آوے ہمارے لیے مرنے جیسی چیز ہے. ہماری بدیاں برائیوں کے ساتھ مولا کا نام لگا ہوا ہے، اس لیے ہماری بدیاں برائیاں مولا کو بدنام کرتی ہیں. جو آدمی 10 ہے اس کے اندر فرمان برداری کا مادہ بھی ہوتا ہے. 10 آدمی حضرت امام کی فرمانداری زیادہ کرتا ہے اور دن بدن وہ اوپر آتا ہے. ہم جو جماعت خانے حضرت امام کی مہمانی گھروں میں عورتیں پکا کے لاتی ہیں یا جو کچھ بھی ہم لاتے ہیں جس کو ہم نادی کرتے ہیں، حقیقت میں یہ بھی ایک قسم کی 10 ہے، مہمانی ہے. مگر
علی شاہ ماں باپ کے پاس کسی نے بات پوچھی کہ مولا جماعت خانے میں جو مہمانی ہم لاتے ہیں وہ ہم خرید کے لے کے جاتے ہیں، تو مولانا علی شاہ ماں باپ فرمایا جو آدمی ناندی لاتا ہے، میں دسوند کی بھول چک میں جس قیمت پہ وہ ناندی گئی ہے، دسوند کی بھول چک میں میں اتنی رقم لیتا ہوں، بھول چک، دسوند نہیں۔ دسوند دیتے وقت ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی تکلیف ہو گئی، بھول چک ہو گئی، کچھ پیسے رہ گئے، تو جو آدمی جماعت خانے میں ناندی لاتا ہے مہمانی کے طور پہ، علی شاہ فرمایا وہ 1 روپے میں گئی کہ 10 روپے میں گئی، میں وہ پیسے تمہاری دسوند کی بھول چک میں لیتا ہوں۔ اور جو آدمی ناندی خرید کے لے کے جاتا ہے، جتنی رقم میں اس نے ناندی خریدی ہے وہ رقم بھی میں اس کی دسوند کی بھول چک میں لیتا ہوں۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھ کے کہ یہ ناندی کے پیسے دسوند میں دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دسوند کی جو بھول چک ہو جاتی ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں دے رہے، اس کے لیے یہ مولا نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ سارا دن دینداروں، عبادت والے لوگ، ہم جو بیت الخیال والے ہیں، ہم یہ صوفی ہیں، ہم سادھو کی طرح ہیں، دنیا کی موہ ممتا لالچ اسماعیلی کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مولا بیٹھا ہے، میں نے کل ہی کہا کہ ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی رستے کے اندر بھکاری نہیں ہے، کیا یہ کم چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اسماعیلی کا رکھوالا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سارا دن نیک بن کے رہو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ اگر ہمارا کیریکٹر اچھا ہے تو ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ راجا کا حق راجا کو دو، انکم ٹیکس برابر دو، کائی کو نہیں دینی، اور اپنے مال ملکت میں سے بھی امام کا حق نکالو۔ مگر مولا کہتے ہیں پہلے راجا کا حق دے دو اور پھر ہمارا دسوند نکالو۔ دسوند وہ لوگ کہ جو نوکری کرتے ہیں ان کے لیے تو ایزی ہے، پگار ملی تنخواہ کے اندر سے دسوند دے دو، 12.5%، 2 پیسے زیادہ دینا کہ یا مولا کچھ بھول چک ہوئے تو معاف کر دینا۔ اب وہ لوگ کہ جو بیپار کرتے ہیں، دینداروں جب بھی مرضی میں آ گئے کیش باکس میں سے پیسے نکال کے خرچ کر دو، یہ سسٹم برابر نہیں ہے۔ امام نے سلطان محمد شاہ نے بیٹھ کے ہم کو یہ سسٹم بھی بتایا۔ افریقہ کے اندر یہ میٹر بنتی تھی، بہت سے بیپاری، چھوٹے چھوٹے بیپاری ہیں، ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں، تو دسوند بھی بگڑتی ہے اس کے اندر۔ ہر مہینے ایک باندھی ہوئی رقم اس میں اپنے بزنس میں سے نکال لو۔ مثال دیتا ہوں خامخواہ، 1000 روپیہ چاہیے ہم کو، 1000 روپیہ اٹھا لو۔ آپ یوں سمجھو کہ آپ اپنے بزنس میں نوکر ہیں، یا آپ کی جگہ کوئی اور نوکر ہوئے تو آپ تنخواہ دیں گے نا، اب تنخواہ اٹھا لو 1000 روپیہ کے، 10,000 کے، جتنا آپ کے گھر کا خرچ وغیرہ ہے، ایک باندھی ہوئی رقم نکال لو، اس میں سے دسوند دے دو، اس میں سے کھاؤ پیو، گھر کا کرایہ دو، گھر کی بتی پانی کا خرچ کرو، گھر میں کوئی نوکر ہے اس میں سے نکالو، سب چیزیں اس میں سے نکالو، کپڑے خریدو، بچوں کو دو، جو کچھ بھی، یہ آپ کی تنخواہ ہے۔ برس کے بعد آپ حساب کرو، اس حساب کے اندر سے انکم ٹیکس وغیرہ بعد ہونے کے بعد آپ کو جو بچا ہے اس میں سے پھر دسوند دے دو، کیونکہ آپ نے اپنی دسوند ہر مہینے دے دی ہے۔ اب جو باقی بچا ہے اس میں سے دسوند دے دو تو برس میں حساب صاف ہوا۔ ہر دفعہ جب یہ دسوند دو تو اس کے بعد جو چادرات آتی ہے اس چادرات میں دل کے اندر اپنی دسوند کی بھول چک کے معافی مانگ لو۔ چادرات کا چھانٹا محض دسوند کی بھول چک کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ دسوند کا چھانٹا چاندرات میں ہے۔ اب چاندرات کے اندر بہت سے لوگ روحانی چھانٹا لیتے ہیں، وہ بات برابر نہیں ہے، اس لیے کہ روحانی گزر گیا، اس نے اپنی جتنی دسوند لکھائی، اب وہ گزر گیا، معلوم نہیں کدھر ہے۔ اب آپ اس کے لیے یہ روحانی چھانٹا کاہے کا لیتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ چاندرات میں آپ جو چھانٹا لیتے ہو آپ کی نیت کیا ہے؟ روحانیت کے لیے، مگر کیا روحانی کو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟
اس کے گناہ کی معافی ہے یا دسوند کی؟ کیونکہ چند رات کا چھانٹا محض دسوند کا چھانٹا ہے، تو کیا روحانی جو گزر گیا اب تو وہ اپنی کمانی اس وقت نہیں کر رہا، جا کرتا ہوگا، تو آپ اس کی طرف سے دسوند کا چھانٹا لو، یہ مناسب نہیں ہے۔ چند رات کی رات میں روحانی چھانٹا نہیں ہوتا، روحانی کا چھانٹا صرف بیت الخیال کی جو مہینے میں مجلس ہوتی ہے اس کے اندر امام نے اجازت دی ہے، مگر نہ چند رات کے دن آپ اپنی دسوند کی بھول چک کا معافی مانگو اور اپنے خاندان کو دسوندی بننے کے لیے مولا کے پاس عاجزی کرو۔ یہ تمام باتیں جو نارمل باتیں ہیں، یہ اگر ٹھیک ہوئیں گی تو ہم کو عبادت کے اندر نور ملے گا، عبادت میں روشنی ملے گی۔ ہماری یہ چیزیں ٹھیک نہیں، پایا مضبوط نہیں، عبادت کس طرح سے ہم کو کچھ کامیابی دے سکتی ہے؟ نیک بنے، اچھے بنے، جھوٹ نہ بولیں، بدیاں برائیاں نہ کریں جو ہمارے اماموں نے فرمائی ہوئی ہیں، تو پھر آدھی رات کو ہم اٹھ کے جو عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کرنے والے کے لیے میں نے ایک واعظ میں ذکر کیا ہے ابھی ممبئی کے اندر کہ جوان آدمی کو تقریباً 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، مگر 35-40 برس کے بعد 8 گھنٹے زیادہ ہے، 7 گھنٹے کی نیند چاہیے۔ بہت 50 برس کی عمر تک 7 گھنٹے سے زیادہ مت سو، اور جب 60 برس ہو جائیں، 60-65 برس کی عمر میں 6 گھنٹے کر دو، 70 برس کی عمر ہو جائے تو 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ جو عمر بڑھتی ہے نیند گھٹنی چاہیے، مگر ہمارے لوگوں کی نیند بڑھ جاتی ہے۔ دینداروں، زیادہ سونے والے آدمی کو نروس ٹربل ہوتی ہے، مینٹل ٹربل ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ڈپریسڈ ہیں، ان کو ڈپریشن کی بیماری ہے، وہ لوگ بہت سوتے ہیں، اور یہ نیند ان کی دشمن ہے۔ نیند کے اوپر کنٹرول کرو۔ عبادت اگر